السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حاجات اور پریشانی کے لیے بہت سے وظائف اور بہت سے اعمال سنت مبارکہ سے ملتے ہیں، اور جو آج ہم وظیفہ عرض کرنے لگے ہیں وہ دن میں تقریباً 10 سے 20 منٹ کے اندر اس کو کیا جا سکتا ہے، اور کسی بھی وقت اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ کوشش کریں اس کو باوضو کریں، اور 5 وقت نماز کی پابندی وہ ضروری ہے، اور دعا وہ ضروری ہے۔ 5 وقت نماز کی پابندی کے بغیر ہمارے کسی جو وظیفہ ہے اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ کوشش کریں 5 وقت نماز کی پابندی کریں اور دعا کا اہتمام کریں۔ ہمارے بہت سے دوست احباب ایسے ہیں کہ جن کے لیے نماز کی عادت نہیں ہے بچپن سے، تو ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ تو اگرچہ ایسا بہت زیادہ ناممکن چیز نہیں ہے، کوئی کام دنیا میں ایسا نہیں ہے جو بندے کی نیت ہو اور وہ کرنا چاہے اور ہو نہ سکے۔ ہر کام ممکن ہے، ہر کام پاسبل ہوتا ہے۔ تو ہم ضرور کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو اس کی عادت ڈالیں، اور ہمت اپنے اندر خود پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے ساتھ جنگ کرنا پڑتی ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ تو ضرور کوشش کریں ہر اچھے کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اور ہر برے کام سے اپنے آپ کو روکنا۔ اسی کا نام جہاد بالنفس ہے، اور اسی کو افضل ترین جو جہاد ہے اسی وجہ سے قرار دیا گیا۔ تو بعض جو ہمارے ویڈیو کلپس تھے ان کے اندر یہ بھی وظیفہ بھی عرض کیا گیا کہ نماز کے ساتھ صلاۃ الحاجت کا عمل بھی بتایا گیا، اور کہ صلاۃ الحاجت کی ہم اگر پابندی کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی ہماری حاجت اور ضرورت پوری ہوگی۔ اور یہ ضروری ہے کہ ہم نفل نماز کا اہتمام کریں۔ نفل نماز کوشش کریں کثرت کے ساتھ پڑھیں، اور نفل نماز کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو اس سے بھی بھرپور اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرورت اور حاجت کو اللہ تعالیٰ وہاں سے پورا فرمائیں گے۔ ایک جو اس کے ساتھ اضافی چیز کرنے کی ہے ضرورت اور حاجت کے لیے، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ رکاوٹ ایسی ہوتی ہے کہ ہماری اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو یہ عمل ایک ایسا ہے کہ جس سے کوئی ایسی رکاوٹ ہو وہ دور ہو جاتی ہے، اور رکاوٹ ایسی نہیں ہوتی جو کسی انسان نے دوسرے پر کرایا ہوتے ہیں۔ ہم جیسے سمجھتے ہیں کہ بہت سے معاملات کے اندر کسی خالہ نے ہم پہ جادو کرا دیا ہے، کسی پھوپھو نے جادو کرا دیا ہے، اور اسی طریقے سے ریلیٹیو نے عمومی طور پہ جو عامل حضرات بتاتے ہیں، اور ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ ہم شاید یہ ریلیٹیو دنیا میں پیدا اس لیے ہوئے ہیں کہ جادو ایک دوسرے کے اوپر کرانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس سے ہم عمومی طور پہ جس گناہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں وہ قطع رحمی ہے۔ صلہ رحمی کا معنی ہوتا ہے کہ جو رشتہ دار ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، ہماری جن سے ناراضگی ہم ان کو راضی کریں۔ قطع رحمی اس کو کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو ختم کرنا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ بہت سے رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں ہمارے کہ ہر ایک کے اندر پازیٹیو نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں، اور اگر ہم غور کریں تو پازیٹیو سب کے اندر زیادہ ہے، اور اگر ہم غور کریں تو ہمارے اندر بھی پازیٹیو چیزیں ہیں لیکن نیگیٹو ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔ تو جتنے بھی خونی رشتے ہیں ان کو بچانا چاہیے، اور ان کو بچانے کے لیے ضرور کوشش کرنی چاہیے، اور جتنا بھی رشتہ قریب کا ہوتا ہے اس کے لیے انسان کو بس اوقات ہمت زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ بہت زیادہ انسان کے قریب کا رشتہ ماں باپ کے ہیں، اور عمومی طور پہ ماں باپ کا جو رشتہ ہے اس کو بچانے کے لیے انسان کو زیادہ سٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ ضمناً بات میں نے عرض کر دی کہ بہت سے عامل حضرات ہمیں رشتہ داروں سے بھی دور کرتے ہیں۔ ناراضگیاں ہماری بہت سی پہلے چل رہی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ، اور جائے کہ کوئی کہہ دے کہ آپ کے فلاں ریلیٹیو نے آپ کے اوپر کچھ کرا دیا ہے، تو یہ مزید جو ہے آگ جل رہی ہے اس کے اوپر مزید تیل ڈالنے والا کام ہوتا ہے۔ تو ایسی کسی غلط فہمی کے اندر شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ بہت سی ان باتوں کے پیچھے لاجک اور ریزن کو تلاش کرنا چاہیے۔ وساوس سے بچنا چاہیے۔ وساوس کبھی انسانوں کی طرف سے ہوتے ہیں اور کبھی شیاطین کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، اور عمومی طور پہ وساوس کا ہم شکار ہو جاتے ہیں، اور غلط فہمیاں جو پیدا ہو جاتی ہیں وہ کبھی پھر ختم نہیں ہوتی، مزید بڑھتی رہتی ہیں۔ بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے عرض کر دیں، ان میں سے جو عمل میں عرض کرنے لگا ہوں
وہ اس کے ساتھ دوبارہ میں بات کر دوں، فرض نماز کی پابندی، دعا کی پابندی، اور اسی طریقے کے ساتھ نوافل کا اہتمام، صلاۃ الحاجت کا جیسے میں نے کہا اس کا اہتمام، نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے۔ جو اضافی چیز ہم نے 5 نمازوں کے ساتھ کرنی ہے، ہر نماز کے بعد مثلاً جو دعائیں پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ بھی 33 مرتبہ، اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ ان کے بعد ہم نے ہر نماز کے بعد 100 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھنا ہے، اور 100 دفعہ استغفار، استغفر اللہ، یا رب اغفر لی، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان میں سے کوئی ایک پڑھنا ہے۔ یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور استغفار کی ایک تسبیح پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد۔ تو ایک دن کے اندر یہ 500 دفعہ یہ کمپلیٹ ہوگا۔ استغفار بھی 500 دفعہ ہو جائیں گے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ بھی 500 دفعہ ہو جائیں گے۔ ہمارے بعض دوست لا حول ولا قوت الا باللہ العلی پڑھتے ہیں، یہ علی نہیں ہے، علی ہے۔ علی ہم وہاں ہوتا ہے جہاں آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں، وہاں علی العظیم ہے، یہاں علی العظیم ہے۔ تو اس کا ضرور خیال رکھا جائے کہ لفظ درست پڑھا جائے اور اس میں غلطی نہ کی جائے، اور انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ہم جس پریشانی میں ہیں، جو ضرورت ہماری پوری نہیں ہو رہی، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی جو پریشانی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دور کریں گے، جو ہماری ضرورت اور حاجت ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پوری کریں گے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ بس اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہی دے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہوتے ہیں کہ کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے، کون سی چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ بس اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہوتے ہیں یہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے متبادل کچھ اور چیز ہمیں دینا چاہتے ہوتے ہیں، اور ہم اپنی ضد پہ ہوتے ہیں کہ ہم نے یہی چیز لینی ہے، لیکن مستقبل میں یہ چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جس چیز کو ہم وقتی طور پہ بہتر سمجھ رہے تھے وہ ہمارے لیے بہتر نہیں تھی۔ بس اوقات والدین جس چیز کو بہتر سمجھ رہے تھے وہ چیز بہتر تھی، اور ہم جس کو بہتر سمجھ رہے تھے وہ بہتر نہیں تھی۔ تو دعا ضرور مانگیں، اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا مانگیں، اور وظیفہ بھی کریں، لیکن اگر کوئی حاجت اور ضرورت، آپ کی خواہش تمنا ایسی ہے وہ اگر پوری نہیں ہو رہی، تو ضرور اپنے دل کو ضرور مطمئن رکھیں کہ انشاءاللہ اس میں کوئی بہتری ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بہتر حالات کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز بہتر نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔